بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ جنید اکبر نے جو بیان دیا ہے کے پی کے صدر تحریک انصاف کے، اس نے ایک دفعہ جو ایوان ہیں اقتدار کے، ان میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کام پہ ٹانگنی شروع ہو گئی ہیں۔ جس پلان کا ذکر کیا انہوں نے، جس انداز سے مزاحمت کا ذکر کیا، تو شاید کئی سالوں میں پہلی دفعہ جو حکومت ہے یا جو ان کے پیچھے طاقتیں ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گی کہ اب اس کا کیا بندوبست کیا جائے، کیونکہ ضلعی سطح پر بھی مظاہرے ہو سکتے ہیں، اور پھر جو سڑکیں ہیں چاہے وہ کے پی کے کو پنجاب سے ملاتی ہیں یا آگے گلگت بلتستان کی طرف جاتی ہیں، کسی طرف بھی جاتی ہیں، ان تمام سڑکوں کو بلاک کرنا بھی احتجاج میں شامل ہو سکتا ہے، اور کسی طرح سے بھی جو کمپرومائز ہے وہ جنید اکبر صاحب کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کھل کر کہ بالکل ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، کوئی ہمیں اس میں شرم یا ہچکچاہٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ اس میں ان کی جو انوالومنٹ ہے یا ان کا جو ایک کردار ہو سکتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ڈیسائسو ہو سکتا ہے، تو ہم ان سے بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر جو علی امین گنڈا پور کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں بہت سرزنش ہوئی ہے ریپورٹڈلی علی امین گنڈا پور کی، اور اب انہیں یہ بتا دیا گیا کہ جو کرپشن کی خبریں آ رہی ہیں، جو کرپشن کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں، آپ انہیں کریکٹ کریں، انہیں آپ ٹھیک کریں، وگرنہ آپ جو ہیں اس میں یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ وہ بالکل کسی طرح بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے، اور جو چارجز ہیں کرپشن کے، جو کہانیاں ہیں کرپشن کی، وہ ختم ہونی چاہیے، اور علی امین صاحب سے کہا ہے کہ وہ اس پر خاص توجہ دیں۔ اگر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر اس میں ان کا نام آئے گا۔ بہت ہی سرزنش والی میٹنگ۔ علی امین نے رپورٹڈلی بہت وہاں پر یعنی انہوں نے کہا جی میری پگڑی اتار دی گئی ہے، میری سر سے پگڑی اتر گئی ہے، مجھے کے پی کے کی پی ٹی آئی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا، میرے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو فیصلہ ہو گیا ہے، جنید اکبر کو مکمل طور پر تعاون کرو، اس کے ساتھ مل کر کام کرو، وہ میری اس کو بیکنگ حاصل ہے، میں نے اسے بنایا ہے پی ٹی آئی کے پی کے چیئرمین، تو اس میں کسی طرح سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، فوراً اس کا نوٹیفیکیشن کرو۔ تو پھر اس کے بعد یہ ساری کارروائی ہوئی ہے، اور جو نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہوئی ہے۔ پولیٹیکلی بھی خان صاحب نے کہا کہ تم بتاؤ کہ کے پی کے تمہارا صوبہ ہے، بشرا بی بی بے گناہ ہے، بالکل اس بات کو چھوڑیں کہ وہ میری بیوی ہے، ایک بے گناہ عورت کو 7 سال قید سزا سنا دی گئی، مجھے بتاؤ کون سا آپ نے خواتین کا کوئی ایک چھوٹا سا بھی جو وہاں کی وومن ونگ ہے، تم صدر و پارٹی کے، ان کی طرف سے کوئی احتجاج ہوا؟ کہیں چھوٹا سا بھی احتجاج ہوا؟ کہیں نظر آیا کہ آپ اس بات پر یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے انصافی ہے، نا انصافی ہے؟ تو یہ جو معاملہ ہے ان چیزوں کو آپ درست کریں، اور قطعی طور پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب وہ ٹالرنس نہیں ہے۔ دوسری طرف جنید اکبر کا جو سخت سٹانس ہے، جس طرح کل کمیٹیز کی جو میٹنگ تھی اس میں کچھ لوگ پی ٹی آئی کے جانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں گئے، اور وہ اجلاس نہیں ہوا۔ اچھا، ایک اور بات جو خان صاحب نے کل کی، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو کمیٹیاں وغیرہ کمیٹی بنائی گئی تھی ایک باڈی، وہ ساری کی ساری خان صاحب نے منسوخ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی وہ باڈی جو ہے وہ نہیں کرے گی کام، اور نئی باڈی تشکیل دی جائے گی، اس کو خان صاحب نے ختم کر دیا۔ ویری امپورٹنٹ، بہت ہر چیز کا فیصلہ لے رہے ہیں، اور کہیں سے بھی وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جسٹس محسن اختر کیانی، پیونی جج ہیں، سینئر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ صرف اس کی بنیاد ایک خط ہے۔ اب انہوں نے اس کو آگے ایلیبوریٹ نہیں کیا، لیکن جو وکلاء ہیں، جو لوگ اس محفل میں شریک تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب محسن اختر کیانی صاحب یہ بات کر رہے تھے تو ان کا جو اشارہ تھا وہ 6 ججز کے اس خط کی جانب تھا جو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا، جس میں یہ کہا تھا ججز نے
کہ جو ایجنسیز ہیں وہ اپنے مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے ججز پر دباؤ ڈال رہی ہیں، اور اس میں حوالے بھی دیے گئے تھے. اس میں محسن اختر کیانی صاحب کے قریبی عزیز بھی تھے جن کو اغوا بھی کیا گیا تھا. پھر اس کے علاوہ اور کئی ججز تھے جن کے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ٹارچر کیا گیا اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے. اس کے بعد سرگودا کے جو جج ہیں انہوں نے بھی لکھا لاہور ہائی کورٹ کے جج کو کہ کس طریقے سے انہیں دبانے کی اور کوشش کی گئی اور فیصلہ مرضی سے لینے کی بات کی گئی. تو بہت ہی یہ سنگین بات ہے. اس کا مطلب جو محسن اختر کیانی صاحب نے اخذ کیا ہے کہ عدلیہ کے اندر اپنی مرضی کے ججز جو لانے کا جو پروسیس ہوا ہے وہ ان 6 ججز کی وجہ سے جنہوں نے خط لکھ کر ایجنسیز کو ایکسپوز کیا کہ یہ کس طرح سیاسی فیصلے کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایون ججز کو یہ کس طرح بلیک میل کرتے ہیں. تو اس بنیاد پر پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب مرضی کے ججز کو بھرا جائے، اور جب تک یہ 6 ججز یا کچھ دوسرے ججز موجود ہیں تو ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے پھر یہ جو آئینی عدالت کا کانسیپٹ اور اس میں سیاستدانوں کی پرانی باتوں کو استعمال کیا گیا، اور پھر یہ جوڈیشل کمیشن جس کی کمپوزیشن میں حکومت نے برتری حاصل کی، اور پھر اس کے بعد تمام وہ ججز پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے اس میں اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے اس میں تبدیلیاں کی تھی. تو محسن اختر کیانی صاحب نے بیسیکلی جو بیان کیا کہ جب ججز نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کو کن پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو شاید جو پریشر دینے والے ہیں انہوں نے پھر، کیونکہ یہ حکومت کے پاس تو کوئی اکثریت نہیں ہے، یہ تو انہی کی مدد سے آئی ہے، تو ان کو ان کے ذریعے یہ امینڈمنٹ کروائی. اور اس میں بلاول بھٹو بڑا چیخ رہے ہیں، شہباز شریف بڑا چیخ رہے ہیں. تو بالکل جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ تو کمپرومائز ہو گئی ہے، ہم سب کے سامنے ہے. اسپیشل سیٹس والا کیس اس پر عمل نہیں ہوا، کوئی کیس لگتا نہیں ہے. فارم 47 والے کیسز، پھر جو 9 مئی والے کیسز ہیں اس میں جس طریقے سے ATCs نے اور پولیس نے ایک مطلب 50 60 مقدمے ایک بندے پر قائم کر دیے ہیں، بھلے وہ موقع پر موجود تھا یا نہیں تھا. حالانکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے سغرا بی بی کیس میں کہ آپ نہیں کر سکتے، ایک طرح کی FIRs میں آپ اتنے مقدمے نہیں ٹرائی کر سکتے، ایک ہی جگہ پہ مقدمہ چلے گا اور باقی کے بیانات آئیں گے. لیکن بہرحال بڑا یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو محسن اختر کیانی صاحب نے یہ اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے. بلاول بھٹو امریکہ جانے کے لیے جہاز میں بیٹھ گئے تھے آلموسٹ، کہ پھر واپس چلے گئے. انہوں نے وہ جو ایک وہاں پر ایک پریس بریک فاسٹ ہوتی ہے اس میں شرکت کرنی تھی، اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی صدر سے ملاقات ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے جو میرے جو انکنفرم جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ کوئی بھی میٹنگ پلان وہاں پر نہیں ہو سکی اور کوئی ویژولز بھی نہیں آ سکتے تھے، بلکہ ایک یہ ہونا تھا کہ سبکی ہونی تھی کہ کس سے ملے تو جواب ندارت ہونا تھا. تو اس لیے وہ واپس آ گئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کوئی اور خبر ہے فیملی کی، کوئی علالت کی خبر ہے، بٹ میں اسے کنفرم نہیں کر سکتا. بلاول بھٹو صاحب امریکہ بورڈنگ کر کے ایمریٹس جو ایئر لائن ہے، رپورٹڈلی یہ بات ہے کہ وہ واپس چلے گئے. ابھی تک سرکاری طور پر کچھ نہیں کہا گیا. تو یہ جناب آج کے اخبارات خبریں، اور آج بڑا اہم دن ہے سپریم کورٹ میں. پھر 26ویں آئینی ترمیم، اہم دن مطلب اب ایکچولی تو اہم دن نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے اس جب بینچ نے فیصلہ کیا کرنا ہے. جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ بینچ فیصلہ کیا کرے گا تو پھر کوئی اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں رہتی. بس لیٹس سی واٹ ہیپنس. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.